اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَأَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ سورہ الحج ہے اور ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی بات کو سمجھایا ہے اور کہا گیا کہ غور سے سنو۔ اللہ کی بات ہو ویسے ہی غور سے سننی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو، اس کا مطلب ہے کہ غور نہیں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کئی مالک فرماتا ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا وہ ہدایت کو پائے گا۔ یہاں ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے جو پورے قرآن کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ مالک نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، ہر اینگل سے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جس کو قرآنی آیات کے بعد بھی ہدایت نہ ملے یا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر اس کے سامنے سنائی جائیں پھر بھی وہ نہ مانے اس مسئلے کو، تو پھر وہ خود اپنے انجام کا ذمہ دار ہے۔ بتایا اے انسانوں، تو ایک مثال دی جاتی ہے، لوگوں غور سے سنو، جن معبودوں کو یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی پکارے لگ رہی ہیں، اور ذرا غور کیجئے جس دور کے اندر، جس ماحول میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جس علاقے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس میں کون سی پکاریں لگ رہی تھیں۔ اپنے آپ کو ذرا 1500 سال پہلے لے جائیں تو مکہ کا ماحول ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے نسل سے، اور تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل یہاں آگے چلی تھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارنا شروع ہو گئے، ان کی مورتی بنا لی، کوئی یا ابراہیم اگسنی کہہ رہا ہے، کوئی یا لات بابا پکار رہا ہے، کوئی یا اسماعیل اگسنی کہہ رہا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد پھر یہ اوپر اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آج یہ تمہارا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے گھر سے اٹھایا تھا، اپنی قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ ابا جان، اور اس کے بعد کہا قوم کے لوگوں کیوں پکارتے ہو ان کو۔ پہلے سوالیہ انداز میں کہا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہو کیا یہ سنتے ہیں، تاکہ غور تو کریں کہ ہم پکار رہے ہیں کہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ایسوں کو پکارتے ہو جو نہیں سنتے ہیں، لا یسمعوا دعاکم، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے ہیں۔ یہ سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ نہیں سن رہا ہے، وہ پکارنا خود چھوڑ دے گا۔ اسی عقیدے نے آج مسلمانوں کے اندر قبر پرستی کا شرک پھیلایا ہے۔ سب کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، کوئی مسلک اس سے ہٹا ہوا نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ مرنے والے سنتے ہیں، اور صرف ایک الزام انہوں نے لگایا کہ بس سنتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ اب بتاؤ پھر کیسے پوچھا جائے کہ سنتے ہو یا کوئی سنتے ہو؟ صرف سننے سے ان کا کام چل گیا، شیطان کا اور اس کے چیلوں کا، کیونکہ قبر پرستی کروانی ہے، قبر کو پجوانا ہے، اور آج بری طرح قبریں پوجی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ پوجا ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی قبر کی، اس کے اوپر گنبد لگا دیا گیا، اور اس کو دلیل پکڑ کر پوری دنیا میں جتنے گنبد بنے ہوئے ہیں پکاریں لگائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بالکل بیت اللہ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے پوری طرح۔ جس طرح بیت اللہ کے اوپر چادر چڑھائی ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کو قائم رکھا نبی علیہ السلام نے اس سنت کو، اور پھر وہاں طواف ہے تو یہاں قبر کے بھی پھیرے لگتے ہیں۔
وہاں اگر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی پکارے ہیں تو یہاں بھی حق بہو بے شک بہو، یا بری کر کھری یا محی الدین چشتی پار لگا دو کشتی، یہ پکارے یہاں قبروں کے اوپر لگائی جا رہی۔ وہاں اگر آب زمزم ہے، ایک برکت والا پانی ہے، اس کو پیو، اور یہاں قبروں کے اوپر بھی، مورتیوں کے سامنے بھی ہر ایک لگے ہوئے، کوئی دودھ چڑھا رہا ہے، کوئی شربت چڑھا رہا ہے، کوئی وہاں نیازیں چڑھا رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، پوری طرح مقابلہ کیا گیا ہے۔ اگر وہاں سجدے ہیں، رکوع ہیں، تو یہاں ان نامراد قبروں کے سامنے بھی، یہاں مزاروں کے سامنے رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، پکاریں لگائی جا رہی ہیں، پوری طرح ایک مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے آج امت مسلمان کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یقین کیجئے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ اللہ آپ کی نمازیں قبول کر رہا ہے اور آپ کے روزے قبول کرے گا اور آپ کے حج اور عمرے قبول کرے گا، تو اس سے یہ اگر نادانی نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ نادانی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دین پوری طرح آج ایک کاروبار کا ذریعہ بن گیا، سب نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی عبداللہ نہیں ہے، سارے، کوئی عبد الریال ہے، کوئی عبد الدینار ہے، دنیا کے بندے ہیں۔ اور وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی دعوت دی، تمام انبیاء کا دین اسلام، پہلے نبی نے اسی چیز کو اختیار کیا آدم علیہ السلام نے، اور اسی کو آگے اپنی اولاد میں، اور پھر آگے ہی معاملہ چل رہا۔ ہر نبی اپنی قوم کے اندر جس علاقے میں آتے ہیں اسی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہ جس امت کے اندر، جس دور کے اندر، چاہے وہ آزاد قوم ہو عاد اور سمود کی طرح، چاہے غلامی میں جکڑی ہوئی کوئی قوم ہو بنی اسرائیل کی طرح، چاہے یہ فلسطین کے علاقوں میں خوشحال قومیں ہوں، یا آخری یہ قوم جو مکہ کے اندر، اس کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا مسئلہ تھا، اس کے اندر بھی وہی ایک دعوت کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے بندو اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھو، یہ بات مانو گے عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ یہ دعوت دی جائے، اور کہا جاتا تھا ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے، تم اس کو مان لو، اور تمہارے پاس اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، مالک زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے تمہارے اوپر کھول دے گا۔ تو یہ بات انہوں نے نہیں مانی۔ آخری جب ڈیلیگیشن آیا، ہر طریقہ اختیار کر لیا، اور آخر میں آئے ہیں کہ اب بات بڑھتی جا رہی ہے، اور ابو طالب بھی اب ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور اس کے بعد اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا تو لوگ تانا دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو ان کی جرت نہیں پڑی ہے، جیسا ابو طالب مرے ہیں تو انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے، یہ تانا ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اب ہم تمہاری زندگی میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اس کو منع کرو۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ میرے بھتیجے نے تم سے کیا مانگا ہے؟ صرف ایک کلمہ ہی تو مانگا ہے، صرف ایک کلمہ۔ تو آگے سے اس دور میں جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، انہوں نے کہا کہ ایک کلمہ اگر مانگتے تو ہم ان کو دے دیتے، یہ تو ہمارے سارے معبودوں کی کھال اتار دیتے ہیں، ایک کلمہ یہ ہمارے سارے معبودوں کو بالکل رد کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، صرف ایک کلمہ نہیں ہے، صرف ایک کلمہ ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ بلکہ ابو جہل نے تو ایک مرتبہ کہا تھا، جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک کلمہ ہے یہ تم مجھے دے دو، عرب اور عجم کی بادشاہی تمہیں ملے گی، سرداری اتنی بڑی ملے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ ایک کلمے کی بات کرتے اتنی بڑی سرداری، ہم 10 کلمے آپ کے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ایک بات مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس۔ اللہ کے بندو، یہ بات ایسی بات ہے، یہ کلمہ بڑا بھاری کلمہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ کوئی ایسا کلمہ مجھے بتائیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کے ذریعے پکارا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو یعنی ہر بندہ پڑھتا ہے، یعنی ہر بندہ سے مراد جو مسلمان ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، اس کو پڑھے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، یہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ وہ کلمہ ہے، اگر ترازو میں ایک طرف یہ کلمہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے علاوہ پوری کائنات کو گویا رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا نیچے جھک جائے گا، اتنا بھاری کلمہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ سب سے بلند ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔
سب سے افضل ذکر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی واسطے وسیلے نہیں، کوئی رکوع اور سجدے نہیں، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، کسی سے امیدیں نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ ہے۔ آج جو مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلت اور خواری مل رہی ہے، یہ اس کلمے کے ساتھ غداری کی وجہ سے ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ وہی جرم انہوں نے کیا ہے جو بنی اسرائیل نے جب کیا تھا ان کے اوپر، یا پچھلی قوموں نے، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اسی خطا کی وجہ سے قوم نوح غرق کی گئی، ڈبکیاں دے دے کے مالک نے مارا اور آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ اللہ کے بندو، اس چیز کی، اس دعوت کو معمولی دعوت نہ سمجھا جائے۔ اس دعوت کو اللہ تعالیٰ اب ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے، کہ ہر اینگل سے سمجھایا گیا ہے، نہیں سمجھ آتی، اب ایک مثال کے ذریعے سنو، غور سے سنو کہ اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، مکھی۔ اور آج جدید سائنس کے ذریعے جو مکھی کے اوپر انہوں نے تحقیق کی ہے، عقل حیران ہے کہ کیسی اس کے اندر پورا سسٹم ہے۔ سارے مل جائیں، اگلے پچھلے تمہارے معبود مل جائیں، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، فرمایا سارے مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اور آگے سنو، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ دیکھیے قرآن میں کیا، قرآن کا اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مکھی بھی تمہارے خردے میں سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے، اور زبردستی لے کے جاتی ہے، عام طور پر اس کو اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ آتی ہے زبردستی آ کے بیٹھتی ہے، کچھ نہ کچھ لے جاتی ہے، اور اپنے منہ کے اندر کتنا وہ باریک ذرہ لے کے جاتی ہوگی، لیکن عرش پر بیٹھا وہ مالک اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے تمہارا کوئی بابا، کوئی تمہارا پیر یا تمہارے سارے اکٹھے ہو جائیں، اس نوالے کو واپس نہیں لا سکتے جو اللہ وہ مکھی لے کے اڑ گئی۔ اور ہمیں کیا سکھایا گیا مسلمانوں کو؟ ہمارے دماغوں میں کیا چیز ڈالی گئی تھی کہ عبد القادر جیلانی نے فرشتے سے روحوں کا تھیلا جا کے آسمان سے جا کے پکڑا اور کھینچ کے لیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا تھا۔ اندازہ لگائی، مردوں کو زندہ کر دیا حضرت نے، کشتی پار لگا دی، پکارو ان کو، یہ سنتے ہیں عبد القادر جیلانی، قبر میں آ کے، فرشتے کی جرت نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات سنائے گئے کہ وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب مرے تو فرشتے جب قبر میں آئے، سوال کیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے آگے سے کہا تمہارے سوال کا جواب بعد میں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس طریقے سے ان کے شوخ انداز کہانیوں کے اندر ہمیں سنائے گئے، تو اس کے بعد اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو کیا یعنی کیا سبق دیا گیا ہے، قرآن کو کس طرح جھٹلایا گیا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب یہ عراق کے اوپر بمباری ہوئی تھی، اور ان دنوں کے اندر اخبار میں آیا ہیڈنگ اخبار کے اندر آئی کہ عبد القادر جیلانی کے جو مزار کے قریب دیوار اور کوئی منارے شاید ٹوٹے ہیں اس بمباری کی وجہ سے، تو اخبار کی ہیڈنگ لگی ہوئی۔ اور اس وقت میں نے اس اخبار بیچنے والے کو کہا کہ دیکھو یہ تو عبد القادر جیلانی کے اپنے مینار اور دیواریں ٹوٹ گئی، اور ہم یہاں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے پاکستان میں۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، ہری پگڑی والے تھے، وہ اخبار بیچ رہے تھے کراچی میں، کہتے ہیں جی ایسے حالات میں تو ایسی باتیں نہ کرو، ایسے حالات میں تو بتاؤ کیسے حالات میں باتیں کی جائیں؟ ایسے حالات میں ہی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا پاکستان کی جب 71 کی جنگ کے اندر، یا اس سے پہلے 65 کی جنگ کے اندر، 65 کی پہلے ہوئی ہے، وہاں بتایا گیا کہ سبز چوگے والے آئے تھے، پلوں کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے، اوپر سے جو بم آتا تھا اس کو پکڑ کے دریا میں پھینک دیتے۔ ہندو پائلٹ نے بتا جو پائلٹ گرفتار ہو گیا اس نے بتایا یہ معاملہ کہ ہم تو بالکل نشانہ صحیح لگاتے تھے، پل کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، اوپر چوگے والا بیٹھا ہوتا تھا پتن اٹھا کے بم، اور قوم نعرے لگانا شروع ہوگی، بابا جی زندہ باد، بابا جی زندہ باد۔ اور ذرا برابر دماغ استعمال نہیں کرتے کہ بم کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، وہ جہاز کو کیوں نہیں پکڑتے تھے؟ پھر غیب بھی یہ جانتے ہیں، ہر مریض کو سے واقف ہیں، جہاں بھی ہوں کہتے ہیں مریض جہاں بھی ہوں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے پی آئی اے کا جائز ایک دفعہ غائب ہو گیا، ابھی تک نہیں پتہ چلا، کوئی بابا نہیں بتا سکا ہے۔ اللہ کے بندو اس جھوٹ اور فریب کے چکر سے نکلو، یہی کفر و شرک ہے، یہی سارے پرابلمز کی وجہ ہے، اور کوئی مسلک اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے، کوئی مسلک اس سے ہٹا نہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، صوفیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، محی الدین چشتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، عبد القادر جیلانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، مجدد الفسانی کے ملفوظات پڑھو، ایک ہی رنگ ہے، شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھو، ایک ہی رنگ ہے، حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ ہے ساری خدا، ان کی خدائی کے قصے مشہور ہیں۔
تو اللہ کے بندوں، قرآن کا دین اور قرآن اور حدیث کا اسلام اور ہے، اور آج جو قوم کا اسلام ہے وہ اور ہے۔ تو بتایا گیا کہ مدد چاہنے والے بھی کمزور، جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اور پھر فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق۔ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے اپنے مالک کو جو ہے اپنا رب مانا ہی نہیں ہے، گویا اپنا سمجھا ہی نہیں کہ وہ بھی میرا کچھ لگتا ہے۔ ہر رشتے کو پہچانا، چچا کو، ماموں کو، باپ کو، ماں کو، بچوں کو پہچانا، لیکن اللہ میرا اللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا میرا اللہ۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ کسی اور کا ہے، اور بیچ میں حائل ہو گئے یہ مولوی اور پیر۔ انہوں نے یہ ہمیں تعلیم دیا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو دیکھو سیڑھی کی مثال کبھی پیش کرتے ہیں، کبھی وزیر اور مشیر کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے گمراہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے باتوں کا قرآن میں جواب دیا ہوا تھا۔ ہر دور کا مشرک اسی طرح کے اعتراضات کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، ان کو بتاؤ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان رکھیں، اگرچہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا ہوں، لیکن ان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا ایک مالک ہے۔ اور دلائل سے پھر سمجھایا، دیکھو زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، ہواؤں کے چلنا دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو، خود اپنے جسم کے اوپر غور کرو، اپنے خوراک کے اوپر غور کرو۔ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا اور قائم رکھنے والا جو ہے کسی حالت میں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس طریقے سے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ اپنے مالک اور خالق کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی ہے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ تو اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اپنے مالک اور مالک سے محبت کی جائے۔ مالک نے کیا مانگا ہے آپ سے کہ میرے بندے بن کر رہو، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، اور بڑے بڑے جنت کے نظارے اور جنت کی جو خوبیاں بیان کر کر کے سمجھایا کہ دیکھو اس امتحان کے بعد تمہارے لیے بڑی بڑی جنتیں میں نے تیار کر کے رکھی۔ دنیا کے لیے کتنا کچھ کرتے ہو، لیکن اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے، وہ بھی تمہارا ہی مسئلہ ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، تیار ہیں، پہلے سے تیار ہیں۔ چند لمحوں کا مسئلہ ہے، کتنے دن اور زندہ رہ جاؤ گے، آخر وہاں ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ عقل حیران ہے کہ اس انسان کو تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور بہت بڑے انعام سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ کے بندوں میں رہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ میرے بندوں اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا پیکج اللہ کے بندوں، اتنا بڑا پیکج کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، اب کس کو راہ دکھائیں؟ کوئی اس طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، یعنی اللہ کے جو ماننے والے، اللہ کی جو قدر کرنے والے ہیں وہ ہی نہیں رہے۔ تو پھر ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا کہ اگر نہیں مانو گے تو مسئلہ یہ نہیں کہ صرف جنت سے محروم رہ جاؤ گے، بلکہ خوفناک جیل ہے جس کا نام جہنم ہے، اس میں ڈالا جائے گا تمہیں۔ یہ بھی تمہیں تمہارے فائدے کے لیے ڈراوا دیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ دیکھو دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر معاملہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، جزا و سزا کا قانون ہوتا ہے۔ اچھی کارکردگی پر انعام ملتا ہے، گریڈ ملتے ہیں، اچھی پرسنٹیج آتی ہے، اوپر پروموشن ہوتی ہے، اچھی کارکردگی دکھا، کتنی محنت کرتے ہو۔ تو کیا آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے؟ ایسے ہی مل جائے گی، ایسے ہی بغیر کام کیے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اگر کسی نے بتایا یا خود سوچ لیا تو غلطی پر ہو، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی جس طرح محنت کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، انبیاء کی زندگیوں کی مثالیں آپ کے سامنے اس قرآن کے اندر مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، اور پھر آپ کو کہا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ ایک نمازی اللہ سے کہتا ہے اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو آگے واقعات اللہ نے بیان کی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، 950 سال ذرا غور کرو، صبح شام کی دعوت ہے، یہ نہیں کہ کوئی مہینے بعد یا صرف جمعہ ہوتا تھا معاملہ، صبح شام کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اور اللہ نے اس میں اتنا مزہ رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
جو اس فیلڈ میں آتا ہے اس آقے کے چکھو تو پتہ چلے نہیں یہ کیا چیز ہے. انسان دور بھاگتا سمجھتا یہ کسی اور کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے. آپ صبح شام اس کی دعوت دیں، کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کرے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات دیکھیں، یہ ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو امتحان یہ ہے کہ کوئی چیز تمہیں اللہ سے پیاری نہیں ہے. اگر اللہ سے پیاری کوئی چیز ہے، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماحول ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بیوی بچہ ہی کیوں نہ ہو، دنیا ہی ہو کیوں نہ ہو، اگر یہ زیادہ پیاری ہے تو اس کے بعد تم اللہ کے ماننے والے نہیں ہو اس طریقے سے. پھر تم بڑے بڑے درجات نہ معاملہ، پھر جہنم سے بچنے کی پہلے فکر کرو. اگر تم اللہ کے دین کو لے کر نہیں اٹھو گے اللہ عذاب دے گا تمہیں، تو اوروں کو لے آئے گا. اللہ کے بندو اس کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ سنو. اللہ کا حکم توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کائنات کا وہ مالک ہے، اس کا حکم ہو، پتہ بھی اس کا حکم ہے، پھر بھی دل نہیں مان رہا ہے. بتاؤ کیسے مومن ہو؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر، خاص کر جب کفر و شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف اللہ کو گالیاں دی. یہ شرک گالی ہے اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ اسی طرح کے پکارے ہیں جو مشرکین مکہ لگاتے تھے. یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد، یہ وہی پکارے ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم لگاتی تھی. یا ود بابا، یا سوا، یا یو، پکارے ہیں اسی طرح. پھر ان کی نظروں نیازیں ہیں، آج کوئی 11ویں دے رہا ہے، کوئی 12ویں دے رہا ہے، کیک کاٹے جا رہا ہے، محرم کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. گھوڑے کو پوجنے والوں کو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، گائے کے پوجنے والوں پر اعتراض ہے. وہ ہندو ہے جی، وہ گائے کا پجاری ہے. ذرا 10 محرم کو گھوڑے کی پوجا ذرا دیکھو نا. چند دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھا ہے، وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس نے سوال کیا ہے. اس نے کہا کیسے تم کہتے ہو مورتی کی پوجا نہیں کرتے مسلمان؟ تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو، ہم اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں. اور ایک اور سوال آیا، ایک ہندو تھا، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، تو بتاؤ اب کیا مزاروں پر جایا کروں یا نہ جایا کروں؟ بتاؤ، یہ سوال کر رہا ہے وہ. تو کیونکہ اگر مزاروں شہروں پر جاؤں تو یہ تو وہی چیز ہے جو میں پہلے جایا کرتا تھا، اپنی گنیش کے سامنے جاتا تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نے صرف اتنا جواب دے دیا کہ اس قرآن کے اندر کوئی مزار نہیں ہے. اور سیدھی طرح اس کو بتاؤ کہ یہ مزاروں پر جانا شرک ہے، اس طرح بتاؤ کفر ہے، مورتی پوجا ہے، تب لوگوں کو بات میں سمجھ میں آئے گی. لیکن اس طرح نہیں بتاتے ہیں. اس قوم کو رہنمائی نہیں کی گئی ہے، ان کو شرک کی تھپکیاں دی گئی ہیں کہ بالکل تم صحیح جا رہے ہو. اسی طرح ایک اور ویڈیو دیکھا میں نے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح مذہبی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک رام مندر کا کوئی افتتاح ہو رہا ہے پتہ نہیں کس طریقے سے، اور لوگوں کو گھروں میں جا کے، مسلمانوں کے گھروں میں جا کے وہ اس کا چندہ مانگ رہے کہ اس کے اندر ڈالو تاکہ وہاں معاملہ کریں گے. تو ایک مسلمان نمازی یہاں محراب پر وہ پڑا ہوا گٹھا پڑا ہوا نمازی ایسا، تو وہ وہاں چندہ دے رہا ہے اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم مل جل کے رہتے ہیں، آپ ہماری خوشیوں میں آتے ہیں، ہم آپ کی خوشیوں میں جاتے ہیں. بتاؤ یہ اسلام ہے ان کا؟ تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ہم تمہارے بتوں کی پوجا کریں گے. بتاؤ یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا تھا. پھر کہتے ہو مار پڑتی ہے، مار تو پڑے گی، ابھی تو آغاز ہے، اور مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی. اس لیے سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، رجوع کرو اللہ کی طرف، فرقوں کو چھوڑو، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، اور گراؤ ان مزاروں کو، ان گنبدوں کو. یہ بت پرستی ہے مسلمانوں کی. ہندو شک میں پڑ گیا کہ ہمارے اور ہے تمہارے اور، جس طرح ہم پوجتے ہیں اس طرح تم پوجتے ہو. اگر یہ مسلمان نہ پوجتے ان کو، فرق نظر آتا کہ مسلمان ہیں یہ اوپر صرف ایک عرش والے کو پوجتے ہیں، باقی نیچے فرش کے اوپر کوئی ان کا معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کو پوجا جائے. فرق نہ محسوس ہوتا، وہ غور کرتے. لیکن ان مسلمانوں کے کفر و شرک کی وجہ سے انہوں نے غور کرنا ہی بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دعائیں بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرنی ہے، ایمان کی تبلیغ کرنی ہے. اور اللہ نے اتنا اجر رکھا ہوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قدم جو چلتا ہے اللہ کے راستے میں صبح کا یا شام کا، ایک قدم کی صرف بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے. اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کرے، یا ایسا کام تم کرنا پسند نہیں کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی جائے. قریبی ایک منڈی کا ذکر کیا جہاں جانور بکتے تھے، اور کہا کہ اس منڈی میں جائے اور 2 اونٹنیاں خریدے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. تو بڑے ان کا یا رسول اللہ، مجھ سے دل کرتا ہے کہ یعنی کاش ایسی توفیق رکھیں کہ 2 اونٹنیاں خریدنا زبردست قسم کی اور جا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں جا کے 2 آیتیں یاد کرنا، اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں یاد کرنا، 2 اونٹنیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے.
اور 3 آیتیں جو پڑھے گا وہ 3 اونٹنیوں سے زیادہ، اور 4 جو پڑھے گا وہ 4 اونٹنیوں سے زیادہ۔ تو کس طرح آخرت کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگ، میں دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اللہ کے دین کے لیے کام ہی کوئی نہیں کر رہا بندہ۔ اللہ کے بندوں، مالک دنیا کی، مالک کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا بدبودار کرکٹا پڑا ہوا تھا گندگی کے ڈھیر کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو ذرا خریدے گا 2 درہم میں، یا اس طرح کی بات بتائی۔ تو نبی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل اس کو کون ہے گندا، اس کو تو یہ اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کو کوئی نہ خریدتا، ایسا عیب دار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس کی اہمیت ہے، اس سے کئی زیادہ حقیر ہے یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ اصل چیز ایمان ہے میرے پیارے بھائیوں۔ دنیا ناک رگڑتی ہوئی جائے گی انشاءاللہ۔ ایمان کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بناؤ اگر صحیح معنوں میں سمجھدار ہو تو، اللہ کی فرما برداری کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بناؤ اگر ذرا بھی عقل ہے تمہاری کام کر رہی ہے تو۔ دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر ایمان ڈال دے گا، اور پھر یہ بات انشاءاللہ بڑھتی جائے گی، اور مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ جماعت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی کے اندر شامل ہونے کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ جو بھی اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کی پارٹی میں ہے، اور اللہ کی پارٹی والا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا ہے دلی ہمدردیاں، یا اس کے ساتھ بھی تعاون نہیں کر۔ اس معاملے میں اپنا جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اور اللہ سے امید رکھو کہ بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ وہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا، سب کچھ بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہماری پچھلی کوتاہیوں کو سے درگزر فرمائے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی ارادہ کر کے، ایک مصمم ارادہ کر کے اس راستے میں آپ اپنا قدم ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو اور رہنمائی فرمائے گا، اندھیروں سے نکال کے اور روشنی میں لائے گا مالک۔ اور پھر اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ عمل انسان نہ کر سکے تو اس کو برابر اسی طرح ملتا ہے اجر کہ جس طرح وہ یعنی پہلے کام کیا کرتا تھا۔ اس لیے قبل اس کے کہ کوئی بیماری آ جائے، قبل اس کے کہ انتہائی غربت آ جائے، قبل اس کے کہ موت آ جائے، پھر اس کے بعد موقع ختم ہو جائے گا۔ ایک موقع ملا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔